ارشاد فرمایا اصل توجہ ادھر رکھے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرو۔ آرام۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ مل جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے تو گناہ چھوڑ دو، گناہوں کے ساتھ اللہ نہیں پاؤ گے۔ تقوی نام ہے گناہ چھوڑنے کا۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ہمارے دوست وہ نہیں جو گناہ کرتے ہیں، وہ بدمعاش ہیں، بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں۔ اگر ہمارا دوست بننا ہے تو سب بے غیرتی اور بے شرمی کے کام چھوڑ دو، حیادار اور شریف انسان بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر شرافت ہوتی تو تم بے شرمی کے کام نہ کرتے، گناہوں کے لیے پاجامہ نہ کھولتے۔ یہی دلیل ہے کمینے پن اور ذلت کی۔ اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو توبہ کر لو، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ گناہوں کو چھوڑنے سے، گناہوں پر شرمندہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے۔ ورنہ رات بھر نفلیں پڑھو، رات بھر تہجد پڑھو، دن کو روزہ رکھو، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جن کو دوست بنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے نا، تو وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ہمارے دوست صرف وہ ہیں جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے دوست تہجد پڑھنے والے ہیں، یا ہمارے دوست روزہ رکھنے والے ہیں، یا نفلیں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ولی صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ تہجد پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، خانقاہ میں رہ رہے ہو، تقریر کر رہے ہو اللہ کے نام پر، امت سے دعوتیں اور حلوے کھا رہے ہو، مگر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بس یاد رکھو، اللہ کی دوستی تقوی پر ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر ہے، تہجد پڑھنے پر نہیں ہے۔ تہجد پڑھو یا نہ پڑھو، نفلی روزہ رکھو یا نہ رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمام گناہ چھوڑ دیے۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، جو نافرمانی نہیں کرتے، وہ میرے دوست ہیں۔ اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے تو روتے روتے اپنی ناک میں دم کر دیتے ہیں، کیونکہ حسینوں کی دم میں ناک لگائی تھی، تو اب روتے روتے اپنے ناک میں دم کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو سجدے میں پڑھ کے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس قدر رو کہ فرشتے بھی کانپنے لگیں، عرش الہی بھی تمہارے آہ و نالوں اور رونے دھونے سے ہل جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو جو روتے دھوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ لیٹ جاؤ تو بے غیرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں دبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ خاص کر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرعی چہرہ مہرہ دے دیا ہے، لباس بھی چہرہ اللہ کے نبی جیسا، چہرہ بھی علماء جیسا بن گیا، اور وہ بد نظری کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ لباس تو نیک لوگوں کا اور کام گناہ گاروں کا۔ اللہ سے شرم کرو، اللہ سے عہد کرو۔ ہم سب وعدہ کریں کہ اللہ، ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ، چاہے جان نکل جائے، مگر نافرمانی نہیں کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے۔ بس گناہوں سے بہت بچو، اللہ والے گناہوں سے ہی ڈرتے ہیں، ان کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا، بس ان کو یہی ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ جو گناہوں پر جری ہوتا ہے، یعنی ایک دم گناہ کر لیتا ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ گناہ کرا کے شیطان بھی اس پر ہنستا ہے کہ دیکھو ملا جی کو میں نے کیسا مبتلا کر دیا، میرے بہکاوے میں آ گئے، بڑے متقی بنتے تھے۔ اگر اللہ کو حاصل کرنے میں آپ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں اور واقعی اللہ کو چاہتے ہیں، تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے، گناہوں کا حرام مزہ چھوڑ دو۔ گناہوں کے ساتھ جو اللہ کے ملنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے دوستوں کو بھی گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، دے دو اللہ کے راستے میں جان،
اسی کی دی ہوئی ہے، مگر اللہ کے لیے گناہوں سے منہ کالا مت کرو۔ اگر شیطان لا کہے کہ گناہ کرنے سے بہت مزہ آئے گا، کیا کہے بھائی آصف؟ اگر شیطان لا کہے کہ گناہ کرنے سے مزہ آئے گا، یعنی دل میں ڈالے وہ، تو شیطان سے کہہ دو جس طرح تو اللہ کی نافرمانی کر کے مردود ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا تجھ پر غصہ ہوا تھا، اسی طرح مجھے مردود کرانا چاہتا ہے۔ اپنا آزمایا ہوا نسخہ مجھ پر آزمانا چاہتا ہے، اپنا آزمایا ہوا نسخہ، اور مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی عذاب ہے، عذاب۔ اگر اللہ سے دل کو چاہتے ہو تو نافرمانی چھوڑ دو۔ عالم اور حافظ اور مفتی بننا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ بن جائیں تو کافی ہے، سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن تقوی یعنی گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جو گناہوں پر جری ہے یعنی گناہ کر لیتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ، وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، چاہے عبادت کم ہو، آپ زیادہ عبادت نہ کریں، صرف فرض واجب اور سنت پڑھ لیں، مگر گناہ ایک بھی نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تہجد، اشراق، اوابین کے ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہے، 3 بجے پہنچ رہے رات کو سحری میں مسجد میں جا کے، لیکن گناہ بھی جاری ہیں۔ اوابین کے ساتھ اگر گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی، اور گناہ نہیں چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے بعد پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ؟ اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں۔ ایک چور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین مجھے معاف فرما دیجئے، یہ میرا پہلا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کم سے کم 3 دفعہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ کو بھی چاہتے ہو اور گناہ کا حرام مزہ بھی چاہتے ہو۔ ارے گناہوں میں کیا مزہ رکھا ہوا ہے؟ گناہوں کے جو مرکز ہیں جائے وقوع ہیں۔ کیا ہیں گناہوں کے مرکز؟ جہاں آدمی غلط کام کرے، زنا کرے، وہ کیا ہے؟ پیشاب کی جگہ۔ یہ کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو کیا ہے؟ پخانے کی جگہ۔ اسی کو کہہ رہے گناہوں کے جو مرکز ہیں وہ گندے مقامات ہیں۔ اگر ان کا پیشاب پیخانہ تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے، جسے تم اتنا چاہ رہے ہو، جس جگہ کو اگر اس کا پاخانہ پیشاب تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے تو کیا تمہیں الٹی آئے گی یا نہیں؟ میرا شعر ہے، آگے سے موت پیچھے سے گو، آگے سے موت پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر آخ تھو۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، اپنی راہ کو ہم سب پر آسان کر دے، نظر کی حفاظت کی توفیق آسان کر دے، اور زنا، بدکاری اور سب گناہوں سے نفرت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا